السلام علیکم۔ میں پچھلے کمرے میں بیٹھ گیا، درمیان میں شیشے کی دیوار تھی۔ میں دیوار کے پیچھے سے لوگوں کو دیکھ اور سن سکتا تھا۔ یہ میرے دوست کا دفتر تھا، وہ کسٹم انٹیلیجنس آفیسر تھا۔ میں ملنے کے لیے آیا تھا، اچانک اسے ایک ٹیلی فون آیا۔ اس نے مجھے پچھلے کمرے میں بٹھا دیا اور ملاقاتی کا انتظار کرنے لگا۔ میں بھی اشتیاق سے شیشے کے پار دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک سوٹڈ بوٹڈ نوجوان اندر داخل ہوا اور میرے دوست کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں دونوں کو دیکھ بھی سکتا تھا اور سن بھی۔ نوجوان نے کوٹ کی جیب سے 3 تصویریں نکالی اور کسٹم انٹیلیجنس آفیسر کے سامنے رکھ دی۔ یہ سفید رنگ کی جیپ کی تصویریں تھیں۔ نوجوان تصویر پر انگلی رکھ کر بولا، سر یہ اسمگلڈ اور ٹمپرڈ ہے اور ڈیفنس کے وائی بلاک میں کھڑی ہے۔ میں آپ کو ایڈریس دے دیتا ہوں، آپ یہ پکڑ لیں۔ میرے دوست نے غور سے تصویریں دیکھی اور تھوڑا سا سوچ کر بولا، ہم کسی کے گھر چھاپا نہیں مار سکتے۔ ہاں البتہ یہ گاڑی اگر کر بولا، ہم کسی کے گھر چھاپا نہیں مار سکتے۔ ہاں البتہ یہ گاڑی اگر سڑک پر ہو تو ہم اسے کسٹڈی میں لے سکتے ہیں۔ نوجوان نے بھی تھوڑی دیر سوچا، پھر بولا، میں گاڑی کے مالک کے ساتھ شام 4 بجے جوس پینے کے لیے گھر سے نکلوں گا۔ میں آپ کو SMS بھی کر دوں گا اور جوس کارنر کا ایڈریس بھی بھیج دوں گا۔ آپ وہاں چھاپا مار کر گاڑی قبضے میں لے لیں، لیکن بس ایک شرط ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میرا دوست خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا اور تھوڑی دیر رک کر بولا، گاڑی کا مالک میرا دوست ہے، آپ کسی قیمت پر کسی کو میرا نام نہیں بتائیں گے۔ اور دوسرا، جب آپ کی ٹیم چھاپا مارے گی تو میں شور کروں گا، میں ٹیم کے ساتھ لڑوں گا بھی، لیکن آپ نے اسے زیادہ سیریس نہیں لینا۔ آپ گاڑی لے کر نکل جائیے گا۔ میرے دوست نے کہکا لگایا اور ڈن کر دیا۔ نوجوان تھوڑی دیر مزید بیٹھا، چائے پی اور چلا گیا۔ میں باہر آ گیا اور میں نے اپنے دوست سے اس ڈیل کے بارے میں پوچھا۔ میرے دوست نے کہکا لگا کر جواب دیا، یہ لاہور کے ایک امیر زادے کا دوست ہے۔ امیر زادے نے نان کسٹم پیڈ اسمگلڈ گاڑی خریدی ہے۔ گاڑی کی مالیت 4 کروڑ ہے اور یہ دوست اپنے عزیز ترین دوست کی مخبری کے لیے ہمارے پاس آیا ہے۔ میں نے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ میرے دوست نے جواب دیا، یہ اپنے دوست کو جوس پلانے کے لیے باہر لائے گا اور ہم گاڑی اور گاڑی کے مالک کو پکڑ لیں گے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، لیکن اس مخبر کو کیا فائدہ ہوگا؟ میرے دوست نے ہنس کر جواب دیا، اس حاسد کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ امیر زادے کا حاسد دوست ہے، دوست کی گاڑی اس سے ہضم نہیں ہو رہی، چنانچہ یہ اسے اس سے محروم بھی دیکھنا چاہتا ہے اور پریشان بھی۔ اور اس کا یہ جذبہ اسے ہمارے پاس لے آیا ہے۔ یہ تمام باتیں میرے لیے حیران کن تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے زیادہ مخبر ایسے لوگ ہوتے ہیں؟ میرے دوست نے جواب دیا، ہمارے 98% مخبر یہ لوگ ہوتے ہیں۔ دوست عزیز ترین دوست کی مخبری کرتے ہیں، بھائی بھائی کے خلاف انفارمیشن دیتا ہے، بہو ساس کے بارے میں بتاتی ہے اور سالہ بہنوئی اور بہنوئی سالے کا مخبر بن جاتا ہے۔ میں نے خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ بولا، ہمارے پاس دوست اور ملازمین زیادہ آتے ہیں۔ دوست پہلے دوست کو اسمگلڈ گاڑی خرید کر دیتے ہیں اور پھر مخبری کر دیتے ہیں۔ یہ دوستوں کو ٹیکس چوری کا طریقہ بھی بتاتے ہیں اور دوست جب ٹیکس چوری کر لیتے ہیں تو یہ اس کے خلاف مخبر بن جاتے ہیں۔ یہ مخبر لوگ یوں دوستوں کو دوہرا نقصان پہنچاتے ہیں، پہلے گاڑی کی خریداری کے ذریعے دوست کو مالی نقصان پہنچاتے ہیں اور پھر وہ گاڑی پکڑوا کر اسے ذلیل کراتے ہیں۔ ہمارے پاس مختلف کمپنیوں کے ملازمین بھی آتے ہیں، یہ ہمیں اپنے مالکان کے خلاف ٹھوس ثبوت دیتے ہیں۔ یہ عموماً پرانے اور اعتباری ملازمین ہوتے ہیں۔ مالکان ان کو مخلص سمجھتے ہیں، لیکن یہ اندر سے حسد اور بغض بھرا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ ہمیں مالکان کے خلاف وہ ثبوت بھی دے دیتے ہیں جو مالکان کے پاس بھی نہیں ہوتے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، یہ ملازمین کس کیٹیگری کے ہوتے ہیں؟ وہ بولا، یہ لوگ 2 کیٹیگری کے ہوتے ہیں۔ پہلا کیٹیگری سیلف میڈ لوگوں کے ملازمین
پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ لوگ ملازمین کے سامنے ترقی کرتے ہیں، ملازم 20-20 ہزار روپے کی ملازم رہ جاتے ہیں جبکہ مالک کروڑوں روپے میں پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ مالکان کے حاصل بن جاتے ہیں اور دوسری کیٹیگری میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جن پر مالکان دوسرے ملازمین کو فوقیت دے دیتے ہیں۔ مثلاً مالکان نے نئے دوسرے ملازمین کو فوقیت دے دیتے ہیں، مثلاً مالکان نے نئے ملازمین کو پروموٹ کر دیا اور یہ ملازمین کو پرانے کے مقابلے میں زیادہ تنخواہ اور مراعات دینے لگے تو پرانے ملازمین اندر سے زخمی ہو جاتے ہیں اور یہ مالکان کے خلاف محبت بن جاتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ نے اپنی نوکری کے دوران نوکری کا سب سے افسوسناک واقعہ کیا دیکھا؟ وہ رکا، مسکرایا اور بولا، بے شمار واقعات ہیں لیکن مجھے ایک واقعہ نہیں بھولتا۔ کراچی میں ایک بزرگ خاتون نے اپنے اکلوتے بیٹے کے خلاف مخبری کر دی۔ والدہ سے اپنی بہو کی آسائش ہضم نہیں ہوتی تھی، چنانچہ اس نے بیٹے کی مخبری کی۔ ہم نے گودام پر چھاپا مارا اور بیٹا 3 دن میں سڑک پر آ گیا۔ وہ رکا اور پھر بولا، میرے پاس جگری دوست کے حسد کی بے شمار مثالیں بھی ہیں۔ میں کراچی کی ایک فیملی کو جانتا ہوں، ان کا بیٹا اکلوتا تھا۔ بیٹے نے اسمگلڈ سپورٹ کار خرید لی، جگری دوست نے مخبری کر دی۔ ہم نے کار قبضے میں لے لی۔ بیٹے کو کار بہت عزیز تھی، چنانچہ والد نے وہ گاڑی آکشن میں خریدی۔ زیادہ ٹیکس عزیز تھی، چنانچہ والد نے وہ گاڑی آکشن میں خریدی، زیادہ ٹیکس اور زیادہ ڈیوٹی دی اور گاڑی بیٹے کو گفٹ کر دی۔ بیٹا دوبارہ گاڑی چلانے لگا۔ جگری دوست کو دوست کی یہ خوشی بھی نہ بھائی، اس نے گاڑی ادھار لی اور بریک آئل کے چیمبر میں چھوٹا سا سوراخ کرا دیا۔ گاڑی کا مالک گاڑی چلاتا رہا، گاڑی اسے بریک آئل کے بارے میں وارننگ دیتی رہی، لیکن دوست اسے حوصلہ دیتا تھا، تم کرو، بریک آئل پورا ہے، گاڑی کا سافٹ ویئر خراب ہو گیا ہے۔ لڑکا اپنے دوست کی ہر بات پر یقین کرتا تھا، چنانچہ وہ گاڑی چلاتا رہا۔ وہ ایک دن گاڑی لے کر نکلا، ہائی وے پر آیا، گاڑی کے بریک فیل ہوئے اور گاڑی آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی۔ لڑکا ایٹ دی اسپاٹ مر گیا۔ باپ نے تحقیقات کرائیں تو کہانی کھل کر سامنے آ گئی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، جانے والا جا چکا تھا۔ میں افسوس سے سنتا رہا۔ میرے دوست نے بتایا، آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی، آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کے خلاف مخبری بھی ان کے قریبی دوستوں نے کی تھی۔ یہ دوست آج بھی ان کے ساتھ نظر آتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنی آستینوں میں چھپے ان سانپوں کے وجود تک سے واقف نہیں ہیں۔ یہ چھپے ان سانپوں کے وجود تک سے واقف نہیں ہیں۔ یہ انہیں اپنا مخلص دوست، اپنا وفادار ساتھی سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ ان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ میرا دوست آخر میں بولا، تم اگر دوستی کا تماشا دیکھنا چاہتے ہو تو 4 بجے میرے ساتھ چلو، ہم تمہارے سامنے وہ گاڑی پکڑیں گے اور پھر تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا حاسد دوست دوستوں کو کس طرح ذلیل کرتے ہیں۔ میں نے حامی بھر لی۔ میں 4 بجے تک اس کے پاس بیٹھا رہا۔ چھاپا مارنے کے لیے اسکواڈ تیار ہوا۔ 3:45 بجے مخبر نے اطلاع دی، میں ٹارگٹ کے گھر پہنچ گیا ہوں۔ 5 منٹ بعد پیغام آیا، ہم اسمگلڈ گاڑی میں جوس پینے کے لیے نکل رہے ہیں، ہم گلبرگ میں فوارہ چوک کے قریب فلاں جوس کارنر پر جا رہے ہیں، آپ 4:05 تک پہنچ جائیں۔ میرے دوست نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور ہم گلبرگ پہنچ گئے۔ نام کسٹم پیڈ ٹمبرڈ گاڑی سامنے کھڑی تھی۔ دونوں دوست گاڑی میں بیٹھ کر جوس پی رہے تھے۔ کسٹم کے اہلکار گاڑی کے پاس پہنچے، گاڑی کا شیشہ بجایا اور مالک سے گاڑی کے کاغذات مانگ لیے۔ مالک نے پورے اعتماد کے ساتھ کاغذ نکال کر کسٹم کے حوالے کر دیے۔ اہلکاروں نے کاغذات دیکھے، بونٹ کھلوایا اور گاڑی کا انجن اور جی نمبر چیک کرنے لگے۔ گاڑی ظاہر ہے ٹمبرڈ تھی۔ کسٹم حکام نے گاڑی قبضے میں لے لی۔ مالک کا دوست گاڑی سے اترا اور پلان کے مطابق کسٹم حکام کے گلے پڑ گیا۔ سڑک پر تماشا لگ گیا۔ گاڑی کا مالک دوست کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ بار بار اہلکاروں کے گلے پڑتا تھا۔ میں اور میرا دوست گاڑی میں بیٹھ کر یہ منظر دیکھتے رہے۔ مخبر نے ایک آدھ بار لڑتے لڑتے میرے دوست کو آنکھ بھی ماری۔ یہ کھیل چند منٹ تک چلتا رہا، یہاں تک کہ کسٹم حکام نے گاڑی کا چارج
لے لیا۔ میں نے دیکھا مخبر نے چیخ بھی ماری اور جوس کانوں کے تھڑے پر لیٹ کر بے ہوشی کا ناٹک بھی کیا۔ گاڑی کا مالک اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم واپس چل پڑے۔ میں راستے پر اداس رہا۔ میرا خیال تھا دوست کو کم از کم دوستوں کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ میرا دوست مزے سے گنگنا رہا تھا۔ ہم دفتر واپس پہنچ گئے۔ میں نے اجازت مانگی۔ میرا دوست باہر آیا، مجھے گلے لگایا اور آہستہ سے میرے کان میں کہا، ہمارے آدھے سے زائد دوست بروٹس ہوتے ہیں یہ لوگ، جب تک جو سیزر کو قبر تک نہ پہنچا لے اس وقت تک ان کے سینے ٹھنڈے نہیں ہوتے۔ ہم لوگ دشمنوں کے تیروں سے نہیں مرتے، دوستوں کے ہاتھوں سے مرتے ہیں، اور اگر ہمیں ہمارا دشمن بھی مارے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمیں دشمنوں سے نہیں دوستوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ انسان اگر دوستوں سے بچ جائے تو دشمن اس کا بال تک بھی کا نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کی تاریخ بھی ہے اور جغرافیہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو پلیز سبسکرائب، لائک، شیئر لازمی کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔